اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ لاسٹ ٹائم ہم لوگوں نے سورہ الانعام کی آیت نمبر 90 تک ترجمہ اور تفسیر مکمل کر لیا تھا۔ انشاءاللہ تعالی آج ہم آیت نمبر 91 سے ترجمہ اور تفسیر شروع کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ آیت نمبر 91 کا ترجمہ ہے، اور ان لوگوں نے اللہ کی جیسی قدر کرنا واجب تھی ویسی قدر نہیں کی، جبکہ یوں کہہ دیا کہ اللہ نے کسی بشر پر کوئی چیز نازل نہیں کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہیے کہ وہ کتاب کس نے نازل کی ہے جس کو موسیٰ لائے تھے، جس کی کیفیت یہ ہے کہ وہ نور ہے اور لوگوں کے لیے وہ ہدایت ہے، جس کو تم نے ان متفرق اوراق میں رکھ چھوڑا ہے جن کو ظاہر کرتے ہو اور بہت سی باتوں کو چھپاتے ہو، اور تم کو بہت سی ایسی باتیں بتائی گئی ہیں جن کو تم نہ جانتے تھے اور نہ تمہارے بڑے۔ آپ کہہ دیجئے کہ اللہ نے نازل فرمایا ہے، پھر ان کو ان کے خرافات میں کھیلتے رہنے دیجئے۔ یہاں پر بڑی ضروری بات اللہ تعالیٰ نے بتائی کہ جیسی قدر اللہ کی کرنا چاہیے تھی ویسی قدر ان لوگوں نے نہیں کی، اور آگے سے یہ کہتے ہیں کہ انسان پر کوئی چیز نازل ہی نہیں کی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے یہ کہہ دیجئے کہ اگر انسانوں پر ایسی چیزیں نازل نہیں کی تو جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیا گیا تھا وہ کیا تھا؟ تو یہاں پر جو ہے وہ یہودیوں سے بھی ایک ہی وقت میں بات ہو رہی ہے، اور مشرکین مکہ کو بھی یہی کہا جا رہا ہے، اور جو ہدایت کو قبول نہ کرنے والے لوگ ہیں ان سب کے لیے یہ بات بیان کی جا رہی ہے کہ اگر کسی انسان پر کتاب نازل نہیں ہوتی تھی تو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام پر توریت کیسے نازل ہوئی، اور ان چیزوں کو تم لوگوں نے جو ہے وہ بدل بھی ڈالا۔ تو جیسی قدر اللہ کی کرنی چاہیے ویسی تم لوگوں نے نہیں کی، اور اس میں پھر یہاں یہود سے بھی خطاب ہے، جیسے کہ حضرت موسیٰ کا ذکر کر کے کہ تم لوگ اس کو جن کو ظاہر کرتے ہو اور بہت سی باتوں کو چھپاتے ہو، یعنی کہ اس سے مراد ہے کہ جس میں رجم کا معاملہ جیسے کہ یہودیوں نے جو ہے وہ چھپا دیا تھا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کا معاملہ بھی چھپا دیا تھا، تو جس کو جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھ کر بتایا، اور ایک یہ ہم پیچھے بھی پڑھ کر آ چکے ہیں تفسیر میں کہ انہوں نے ایک عالم نے جو ہے اپنا ہاتھ رکھ دیا وہاں پر کتاب پر اور کہ یہ دیکھ نہ سکیں، تو اس کو جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی نے جو کہ توریت کا علم جانتے تھے انہوں نے کہا کہ ہاتھ ہٹاؤ اور یہ دیکھو کہ یہاں پر یہ معاملہ درج ہے، تو جس سے انہیں یہ اچھی طرح پتہ چل چکا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اللہ کے رسول ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پر اس بات کو بتا رہے ہیں کہ تم جو مشرکین مکہ کو بھی اشارہ ہے کہ تم ایک جو ہے انسان کو رسول کیوں نہیں مانتے؟ کیا اس سے پہلے یہود سے پوچھو جو اہل کتاب ہیں، کیا ان کے پاس ایک انسان ہی انہی میں سے اللہ تعالیٰ نے نہیں بھیجا تھا جو انہی میں سے تھا اور اللہ تعالیٰ کی آیتیں کھول کھول کر ان کو سناتا تھا؟ اور یہ تمہارے بڑے بھی جانتے ہیں اس بات کو، بڑوں سے مراد کہ تمہارے باپ دادا اور وہ علماء جو کہ اپنے آپ کو توریت کا بڑا ٹھیکیدار سمجھتے ہیں، تو وہ سب ان چیزوں کو اچھی طرح جانتے تھے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ سب باتیں بتانے کے بعد اگر تو یہ ٹھیک ہے باز آ جائیں، اور اگر نہیں آتے تو پھر ان کو اسی میں کھیلتے رہنے دیجئے، چھوڑ دیجئے ان کو ان کے حال پر، کہ یہ پھر اسی طرح اللہ کی پکڑ میں آ جائیں گے، اور اسی طرح ان کی موت کا وقت بھی قریب آ جائے گا، اور پھر انہیں جو ہے وہ کوئی بھی اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکتا۔ آیت نمبر 92 کا ترجمہ ہے، اور یہ بھی ایسی ہی کتاب ہے جس کو ہم نے نازل کیا ہے جو بڑی برکت والی ہے، اپنے سے پہلی کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے، اور تاکہ آپ مکہ والوں کو اور آس پاس والوں کو ڈرائیں، اور جو لوگ آخرت کا یقین رکھتے ہیں ایسے لوگ اس پر ایمان لے آتے ہیں اور وہ اپنی نماز پر مداوت رکھتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں پر یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ قرآن بھی ایسی ہی کتاب ہے جس کو ہم نے نازل کیا ہے، یعنی یہ ہماری طرف سے ہی نازل ہوئی ہے۔ اس سے پہلے جیسے توریت نازل کی، زبور نازل کی، انجیل نازل کی، تو اسی رب کریم نے، اسی اللہ نے اس قرآن کو بھی نازل کیا ہے جو کہ پہلی کتابوں کی بھی تصدیق کر رہی ہیں، یعنی یہ قرآن توریت، انجیل، زبور اور جو باقی صحیفے پیغمبروں کو دیے گئے ان سب کی تصدیق کر رہی ہے، اور تاکہ آپ جو ہے وہ
مکے والوں کو اور اس کے علاوہ جو آس پاس کے علاقے ہیں ان کو ڈرائیں، یعنی کہ اس رب سے ڈرائیں جس کے ہاں سے وہ آئے ہیں اور اسی کے پاس مر کر لوٹ کر جائیں گے، اور ایک دن وہی رب ان کو اٹھائے گا اور ان کا جو دنیا میں اعمال ہیں اس کا جو کیا دھرا ہے اس کا حساب کتاب کرے گا۔ تو جو لوگ آخرت کا یقین رکھتے ہیں ایسے لوگ اس پر ایمان لے آتے ہیں۔ آخرت کا یقین رکھنے والے کون ہیں؟ وہ لوگ جو دوسرے لوگوں کو جب مرتے ہوئے دیکھتے ہیں تو ان کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہم نے بھی مرنا ہے، اور پھر وہ یہ جانتے ہیں کہ مرنے کے بعد حساب کتاب دینا حق ہے، کیونکہ جب ہم یہاں پر ہر چیز کا حساب دیتے ہیں، بجلی کا بل دیتے ہیں، کوئی چیز جا کر خریدتے ہیں، چاہے وہ آج سے 1400 سال پہلے کی بات لے لیں یا آج کی لے لیں، تو ہم کوئی بھی چیز اگر لیتے ہیں تو اس کا معاوضہ ہمیں دینا ہوتا ہے۔ تو عام انسان کی جو فطرت ہے وہ فطرت میں یہ چیز ہے کہ ہمیں اپنا حساب کتاب بھی دینا ہے، جس طرح ہمیں کوئی چیز ایسے ہی مفت میں نہیں مل جاتی۔ تو اس دنیا کا بھی یہی معاملہ ہے کہ ہم پیسے دیے بغیر کوئی چیز نہیں لے سکتے، ٹھیک ہے نا، حساب کتاب ہوتا ہے۔ اسی طرح ایک عقل والے اس بات کا یقین رکھتے ہیں کہ یہ جو زندگی ان کو ملی ہے، یہ جو معاملات چل رہے ہیں، تو مرنے کے بعد ان سارے معاملات کا حساب کتاب کرنے کے لیے کوئی دوسری دنیا موجود ہے، اور پھر کوئی تیسری دنیا بھی ہوگی جس میں یہ داخل کیے جائیں گے اس حساب کتاب کے بعد۔ تو کون ہیں وہ لوگ جو نماز پر مداوت رکھتے ہیں، یعنی نماز کی پابندی کرتے ہیں؟ یہ خاص کر ایک نشانی بتائی ہے آخرت پہ ایمان رکھنے والوں کی۔ اگر وہ شرک سے بچتے ہیں، بدعت سے بچتے ہیں، دین میں جو چیزیں ہیں ان کو بدلتے نہیں ہیں، ان میں کوئی اپنی طرف سے کوئی بات کو ایڈ نہیں کرتے، بڑھا نہیں دیتے، کم نہیں کر دیتے، تو بے شک ان کی نمازیں جو ہیں وہ ان کو ضرور اور ضرور فائدہ دیں گی انشاءاللہ۔ آیت نمبر 93 کا ترجمہ ہے، اور اس شخص سے زیادہ ظالم کون ہوگا جو اللہ تعالیٰ پر جھوٹ تہمت لگائے یا یوں کہے کہ مجھ پر وحی آتی ہے حالانکہ اس کے پاس کسی بات کی بھی وحی نہیں آئی، اور جو شخص یوں کہے کہ جیسا کلام اللہ نے نازل کیا ہے اسی طرح کا میں بھی لاتا ہوں۔ اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت دیکھیں جبکہ یہ ظالم لوگ موت کی سختیوں میں ہوں گے اور فرشتے اپنے ہاتھ بڑھا رہے ہوں گے، ہاں اپنی جانیں نکالو، آج تم کو ذلت کی سزا دی جائے گی اس سبب سے کہ تم اللہ تعالیٰ کے ذمے جھوٹی باتیں لگاتے ہو اور تم اللہ تعالیٰ کی آیات سے تکبر کرتے تھے۔ یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اس سے زیادہ ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے۔ تو اس لیے آج ہمارے نام نہاد بہت سے لوگ جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھتے ہیں، ایسی باتیں جو اپنی طرف سے اپنے باپ دادا اور علماء کی طرف سے بیان کرتے ہیں جن کا کوئی سند قرآن اور حدیث میں نہیں ہوتی۔ تو یہ کس چیز سے تشبیہ ہو رہی ہے؟ اپنے آپ پر ظلم کرنے سے ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ پر جھوٹ تہمت لگانے سے ہو رہی ہے۔ اور اس کے علاوہ اس طرف بھی اشارہ ہے کہ بہت سے ایسے لوگ آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہی، مسلمہ کذاب جو تھا اس نے نبوت کا دعویٰ کیا کہ مجھ پر وحی آتی ہے، جس کی جو ہے بعد میں اس کو قتل کر دیا گیا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو بھی بتا رہے ہیں کہ جو یہ بکواس کرتے ہیں کہ ہم پر جو ہے وہ ایسا کلام نازل ہوا ہے یا ہم ایسا کلام ہم بھی لے کر آتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، تو یہ ناممکن ہے۔ اور اس کے معاملے میں قرآن نے چیلنج بھی دیا ہے کہ تم سب کے سب انسان اور جنات مل کر بھی اگر ایک آیت بھی ایسی بنا کر لا سکتے ہو تو لے کر آ جاؤ۔ پہلے بڑا چیلنج دیا، پھر اس کو گھٹاتے گھٹاتے ایک آیت تک کر دیا کہ اگر ایک آیت بھی بنا کر لا سکتے ہو تو لا کر دکھا دو۔ اس کے علاوہ موت کی سختیوں کا ذکر ہے، اور موت کی سختیوں سے مراد فرشتے ہاتھ بڑھا رہے ہوں گے یعنی جان نکالنے کے لیے، اور اس آیت میں الیوم آج سے مراد قبض روح کا دن ہے، یعنی کہ جب روح قبض کر دی جاتی ہے، اور یہی عذاب کے آغاز کا وقت بھی ہوتا ہے جس کی جگہ قبر ہے، اور اس سے ثابت ہوتا ہے کہ عذاب قبر جو ہے وہ برحق ہے، ورنہ ہاتھ پھیلانے اور جان نکالنے کا حکم دینے کے ساتھ اس بات کی اس آیت میں کہنے کی کوئی معنی نہیں کہ آج تمہیں ذلت کا عذاب دیا جائے گا، ٹھیک ہے، اس میں آیت میں لکھا ہوا ہے آج تم کو ذلت کی سزا دی جائے گی، تو اس سے مراد یہی ہے۔ اور خیال رہے کہ قبر سے مراد برزخ کی زندگی ہے، یعنی دنیا کی زندگی کے بعد اور آخرت کی زندگی سے قبل، یہ ایک درمیانی زندگی کا ذکر ہے جس کا عرصہ انسان کی موت سے لے کر قیامت کے
وقوع تک کا ہے، یہ برزخی زندگی کہلاتی ہے، چاہے انسان کو کسی درندے نے کھا لیا ہو، اس کی لاش سمندر کی موجوں کی نظر ہو گئی ہو، مچھلی کھا گئی ہو، یا اسے جلا کر راکھ بنا دیا ہو، یا قبر میں دفنا دیا گیا ہو، یہ برزخ کی زندگی ہے جس میں عذاب دینے پر اللہ سبحانہ تعالی قادر ہے. ٹھیک ہے، تو بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ جی عذاب قبر کہاں ہے، عذاب قبر تو قرآن میں درج نہیں کیا گیا. یہ عذاب قبر کی ایک تو دلیل یہاں آ گئی ہے، سورہ الانعام آیت نمبر 93 کو نوٹ کر لیجئے دلیل کے طور پر، اور آگے چل کے ہم سورہ مومن میں بھی بہت ہی کھلی دلیل ہے، اس کے بعد کسی دلیل کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی. تو قرآن سے بھی انشاءاللہ تعالی ہم ثابت کریں گے کہ عذاب قبر یا راحت قبر بالکل ہے، جو کہ برزخی زندگی ہے. تو یہ معاملہ قبر سے ہی آپ کا شروع ہوتا ہے. جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو قبر میں کامیاب ہو گیا وہ انشاءاللہ تعالی قیامت میں بھی کامیاب ہو جائے گا، اور جو قبر میں عذاب کے ہاتھوں لگ گیا تو اس کا آگے بھی معاملہ خطرناک ہو سکتا ہے. آیت نمبر 94 کا ترجمہ ہے، اور تم ہمارے پاس تنہا تنہا آ گئے، جس طرح ہم نے اول بار تم کو پیدا کیا تھا، اور جو کچھ ہم نے تم کو دیا تھا اس کو اپنے پیچھے ہی چھوڑ آئے، اور ہم تو تمہارے ہمراہ تمہارے ان شفاعت کرنے والوں کو نہیں دیکھتے جن کی نسبت تم دعویٰ رکھتے تھے کہ وہ تمہارے معاملے میں شریک ہیں. واقعی تمہارے آپس میں تو قطع تعلق ہو گیا، اور وہ تمہارا دعویٰ سب تم سے گیا گزرا ہو گیا. اب دیکھیں یہاں پر کتنے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے صاف صاف بتا دیا ہے کہ اللہ کے ذمے جھوٹی باتیں جو لگاتے ہو یہ سب بیکار کی بکواس ہے، اور تم الگ الگ ایک ایک کر کے اللہ کے پاس آؤ گے. تمہارے ساتھ نہ مال ہوگا، نہ اولاد ہوگی، اور نہ وہ معبود ہوں گے جن کو تم نے اللہ کے برابر اور اللہ کا شریک اور اپنا مددگار سمجھ رکھا تھا. یعنی ان میں سے کوئی چیز بھی تمہیں فائدہ پہنچانے پر قادر نہ ہوگی. ٹھیک ہے نا؟ تو یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جو کچھ بھی ہے وہ تم اس دنیا میں چھوڑ کر آؤ گے، اور جن کو تم اپنا مددگار پاتے تھے، یعنی کہ فلاں پیرانے پیر، دستگیر اور غوث اعظم نعوذ باللہ، اور فلانے داتا صاحب اور عبداللہ شاہ غازی اور یہ اور وہ، یہ کوئی بھی تمہارے ساتھ اس وقت نہیں ہوگا. ان سب کو جن کی نسبت تم دعویٰ رکھتے تھے وہ تمہارے معاملے میں تم نے اسے دنیا میں شریک کر رکھا تھا کہ جی یہ جو ہیں نیک بزرگ ہماری باتیں، ہماری سفارشیں اللہ تک پہنچاتے ہیں، تو آج تمہارے ساتھ وہ کوئی سفارشی نہیں ہے، تم اکیلے میرے پاس آ رہے ہو، اور تمہارے سب سے جو ہے قطع تعلق ہو چکا ہے، کوئی بھی تمہارے ساتھ آج نہیں ہے. تو یہاں اللہ تعالیٰ نے بے مثال قدرت اور کاریگری کا بیان بھی بتا دیا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا کہ کوئی بھی میرا شریک نہیں ہے جن کو تم شریک سمجھتے تھے یا مددگار سمجھتے تھے. اور ظاہری سی بات ہے، کوئی ایک انسان زندہ انسان سے مدد مانگ رہے ہیں، اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ آپ اس کو نہ پکاریں یا اس سے مدد نہ مانگیں. ان کو شریک کیا جاتا ہے جن سے جو نہ آپ کو سن سکے، جو نہ آپ کو دیکھ سکے، جو نہ آپ کے معاملے میں کوئی قدرت رکھتا ہو. ان لوگوں کو شریک کرنا شرک کہلاتا ہے. ایک زندہ انسان جو آپ کو سن سکتا ہے، دیکھ سکتا ہے، آپ کی مدد کرنے پر اللہ نے اس کو قادر کی ہے، تو اسے مدد مانگنا شرک نہیں ہے. بہت سے لوگ اس بات کو مکس کر کے اور جو ہے الٹی سیدھی دلیلیں دینے کی کوشش کرتے ہیں، جو کہ حماقت ہے. قرآن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ مدد مانگی، انصار سے مدد مانگی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جو ہے وہ اپنے حواریوں سے مدد مانگی کہ کون ہے جو اللہ کی راہ میں میری مدد کرے گا. تو یہ مدد زندہ انسانوں سے لینے کے لیے بات نہیں ہو رہی، یہ وہ مدد ہے جو کہ مدد کرنے پر قادر نہ ہو، لیکن آپ اسے اپنے خیالوں میں جو ہے وہ فوت ہونے کے باوجود زندہ بھی سمجھیں، اپنا وسیلہ بھی بنائیں، اپنی دعاؤں کو اللہ تک پہنچانے والا بھی سمجھیں. تو اصل میں یہ ہے وہ شرک جس کا آج شکار ہماری امت مسلمہ میں بھی بہت سے لوگ ہو گئے. اللہ سبحانہ تعالیٰ رحم فرمائے. آیت نمبر 95 کا ترجمہ ہے، بے شک اللہ تعالیٰ دانوں کو اور گٹھلیوں کو پھاڑنے والا ہے، وہ جاندار کو بے جان سے نکال لاتا ہے اور وہ بے جان کو جاندار سے نکالنے والا ہے. اللہ تعالیٰ یہ ہے، سو تم کہاں الٹے جا رہے ہو. اب یہاں پر دیکھیں اللہ تعالیٰ اپنی بے مثال قدرت کا بھی ذکر کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے دانے اور گٹھلی کو، جسے کاشتکار زمین کی تہ میں دبا دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے پھاڑ کر اس سے مختلف قسم کے درخت پیدا فرماتا ہے. زمین ایک ہی ہوتی ہے لیکن کہیں پہ آم نکل رہا ہے، کہیں پر جو ہے وہ کینو نکل رہے ہیں، کہیں پر
جو ہے وہ تربوز نکل رہے ہیں، کہیں پر کوئی معاملہ ہے کہ اسی میں سبزیاں بھی نکل رہی ہیں، اسی میں مختلف قسم کے پھل بھی نکل رہے ہیں، کھیتیاں بھی سیراب ہو رہی ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ ہے، وہ طاقتور ہے جو کہ یہ ساری چیزیں تمہارے لیے بنا دیتا ہے، اور جاندار سے بے جان سے، وہ جاندار سے بے جان کو نکال لاتا ہے اور بے جان کو جاندار سے نکالنے والا ہے. یعنی کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بے جاندار سے، ایک ماں سے ایک بچہ پیدا کرتا ہے تو وہ بے جان ہوتا ہے، فوت ہو جاتا ہے، مرا ہوا ہوتا ہے، اور پھر اسی طرح ماں مر جاتی ہے اور بچہ جو ہے ماں کے پیٹ سے جاندار نکال لیا جاتا ہے. جانوروں میں بھی اکثر کر ایسا ہوتا ہے کہ جانور کو ذبح کیا جا رہا ہوتا ہے اور اس کے پیٹ سے جو ہے بچہ جاندار بھی نکل کر برآمد ہو جاتا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ قدرت رکھتا ہے جاندار میں سے بے جان کو نکالنے کی اور بے جان میں سے جاندار کو نکالنے کی، یعنی کہ اس کے یہ معجزے ہیں الحمدللہ. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ پھر تم کہاں جو ہے وہ الٹے پھرے جا رہے ہو. ٹھیک ہے. اور حیوانات سے اللہ تعالیٰ انڈے پیدا کرتا ہے، جس طرح کہ جو مردہ کے حکم میں انڈا جب آتا ہے کسی مرغی سے تو وہ مردہ ہوتا ہے، لیکن بعد میں اس میں جو ہے وہ جان ڈل جاتی ہے اور آہستہ آہستہ پھر وہ ایک چوزے کی شکل اختیار کر لیتا ہے. اور میت کی جو تعبیر ہے مومن اور کافر سے بھی کی گئی ہے، یعنی مومن کے گھر میں کافر اور کافر کے گھر میں مومن بھی پیدا کر دیتا ہے، یعنی جاندار اور بے جان کی مثال سے اس سے بھی لیا جا سکتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تم اتنی جو ہے وہ قدرتیں دیکھنے کے بعد پھر کہاں الٹے پھرے جاتے ہو، پھر کن کو پکارتے ہو؟ کیا کوئی یہ لوگ یہ سب کرنے پر قادر ہیں؟ کیا ایک شخص کو بولو کہ وہ زمین میں بیج بو دے اور اس کو پھر وہ ایک درخت بنا کر نکال دے؟ کوئی ایسا منتر اگر اس کو آتا ہے تو اس کو بولو کر کے دکھا دے. اللہ چاہے گا تو اس میں سے وہ پودا پھوٹے گا اور درخت بنے گا اور بڑا ہوگا. اللہ نہیں چاہے گا تو آپ جتنے مرضی دانے جو ہے وہ بوتے رہیں زمین میں، وہ جب تک اللہ کا حکم نہیں ہوگا وہ نہیں نکل سکتا. اسی طرح جیسے بہت سے لوگ ہوتے ہیں بے اولاد ہوتے ہیں، جب تک اللہ تعالیٰ کا حکم نہیں ہوتا ان کو اللہ تعالیٰ کے یہاں سے اولاد نصیب نہیں ہوتی، حالانکہ وہ درگاہوں پہ جاتے ہیں، مزاروں پہ جاتے ہیں، ادھر جاتے ہیں ادھر جاتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، لیکن جب اللہ تعالیٰ ان کو اولاد دیتا ہے تو اللہ کا شکر ادا کرنے کی جگہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ جی ہم فلاں جگہ گئے تھے تو وہاں ہم نے دعا کی تھی تو وہ بابا نے دعا اللہ تک پہنچا دی، اور ان کے نام کی جو ہے وہ نظر و نیاز ہوتی ہے اور چادریں چڑھائی جاتی ہیں، اور یہ سب شرک کے خرافات کیے جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تم الٹے نہ پھرو. آیت نمبر 96 کا ترجمہ ہے وہ صبح کا نکالنے والا ہے اور اس نے رات کو راحت کی چیز بنایا ہے اور سورج اور چاند کو حساب سے رکھا ہے. یہ ٹھہرائی بات ہے ایسی ذات کی جو کہ قادر ہے، بڑے علم والا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پر بتا رہے ہیں یعنی رات کی تاریکیوں میں بدل دیتا ہے، یعنی کہ جب صبح کا وقت ہوتا ہے تو رات کی تاریکیوں سے صبح کو کھینچ لاتا ہے تاکہ لوگ روشنی کی تمام مصروفیات جو ہے اپنی شروع کر لیں، مصروف ہو جائیں، اور جب یہ تھک جائیں اور آرام کرنے کا وقت ہو تو پھر تاریکیوں میں بدل دیتا ہے، رات بنا دیتا ہے. یعنی دونوں کے لیے ایک حساب بھی مقدر میں ہے جس میں کوئی تغیر اور اضطراب نہیں ہوتا، بلکہ دونوں کی اپنی اپنی منزلیں ہیں. اور آگے چل کے ہم پڑھیں گے کہ سب اپنے اپنے مدار میں گھوم رہے ہیں، چاند اپنے مدار میں گھوم رہا ہے، سورج اپنے مدار میں گھوم رہا ہے، یعنی کہ سب حرکت کر رہے ہیں، کوئی بھی چیز بے جان نہیں ہے، یہ چیزیں بھی جاندار ہیں اور حرکت کر رہی ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک بس چاند اپنی جگہ ایک بے جان سی چیز ہے، سورج بے جان سی چیز ہے، نہیں، یہ بھی اپنے اپنے مدار میں گھوم رہے ہیں، جسے ہمیں سائنس میں پڑھتے ہیں تو مزید پتہ چلتا ہے. تو اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں کہ سب کی اپنی اپنی منزلیں ہیں جن پر وہ گرمی اور سردی میں بھی رواں رہتے ہیں، اور انہی کے تبدیلی اور بدلنے کی وجہ سے سردیاں اور گرمیاں بھی آتی ہیں، جس کی بنیاد پر سردی میں دن چھوٹے اور راتیں لمبی، اور گرمی میں اس کے برعکس دن لمبے اور راتیں چھوٹی ہو جاتی ہیں، جس کی تفصیل ہم آگے سورہ یونس میں، سورہ یاسین میں، سورہ اعراف میں بھی پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی. سورہ اعراف تو ہم پڑھ چکے ہیں، البتہ سورہ یونس، سورہ یاسین اور بھی بہت ساری جگہوں پر قرآن میں اس کی دلیلیں آئیں گی. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ قادر ہے، ہر چیز کا بنانے والا ہے، اور ہر چیز کو اس کی جو روٹین ہے اس سے ہٹا بھی سکتا ہے. یہ اللہ کا معاملہ ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. آیت نمبر 97 کا ترجمہ ہے اور وہ ایسا ہے جس نے تمہارے لیے ستاروں کو پیدا کیا تاکہ تم ان کے ذریعے سے اندھیروں میں
خشکی میں اور دریا میں بھی راستہ معلوم کر سکو. بے شک ہم نے دلائل خوب کھول کھول کر بیان کر دیے ہیں ان لوگوں کے لیے جو خبر رکھتے ہیں. اچھا، ستاروں کا یہاں پر ایک فائدہ اور مقصد بیان کیا گیا ہے. ان کے دو مقصد اور ہیں جو دوسرے مقام پر بیان کیے گئے ہیں. آسمانوں کی زینت اور شیطانوں کی مرمت کا کام بھی لیا جاتا ہے ستاروں سے، یعنی شیطان آسمان پر جانے کی جب کوشش کرتے ہیں تو ان پر جو ہے شعلہ بن کر ستارے مارے جاتے ہیں اور گرتے ہیں ان پر شعلہ بن کر ستارے. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ستاروں کے معاملے میں، خیر ضروری بات تو جو میں بتانا چاہوں گی آپ لوگوں کو کہ یہ جو معاملہ ہے ستاروں کا، اس کا دو ہی مقصد بتائے گئے ہیں خاص طور پہ. اس کے علاوہ اس سے اور چیزیں اخذ کرنا یہ غلط ہیں. ایک تو وہ زینت ہے آسمان کی، راستے معلوم کرنے کے لیے انہیں جو ہے دیکھا جاتا ہے دریاؤں میں، سمندروں میں. آج بھی اسی سے ساری ٹیکنالوجیز کو بنایا ہے کہ کس طرح سے راستے تلاش کیے جاتے ہیں. اور دوسرا یہ شیطان کو مارنے کے کام آتا ہے. اور ان باتوں کے علاوہ ان ستاروں کے بارے میں اگر کوئی شخص کوئی اور عقیدہ رکھتا ہے تو وہ غلطی پر ہے اور اللہ پر جھوٹ باندھتا ہے. اس سے معلوم ہوا کہ ہمارے ملک میں اور ٹی وی کے اوپر بھی جو علم نجوم کا چرچا ہوتا ہے، جس میں ستاروں کے ذریعے سے مستقبل کے حالات اور انسانی زندگی یا کائنات میں ان کے اثرات بتانے کا دعویٰ کیا جاتا ہے، تو وہ بے بنیاد ہے اور شریعت کے بھی سخت سخت خلاف ہے. چنانچہ ایک حدیث میں اسے جادو ہی کا ایک شعبہ حصہ بتایا گیا ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ جو ہے یہ کام صحیح نہیں ہے. اور آج آپ دیکھیں گے کہ آپ ٹی وی کھول لیں، آپ جو ہے وہ آن لائن نجومی بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کا نام پتا کرتے ہیں، جن اپنا نام بتائیں، والدہ کا نام بتائیں، تاریخ پیدائش بتائیں، پھر وہ آپ کو سارا ذائچہ بتا دیتے ہیں. اٹس آل بلشٹ. یہ سب بالکل گمراہی کے کام ہیں. اسے جادو کی ہی ایک قسم بتایا گیا ہے، اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. اللہ پر توکل رکھیں، اپنی تقدیر کو مانیں، تقدیر پر ایمان رکھیں کہ جیسی بھی ہے ہم اللہ سے راضی ہیں اس پر. یا اللہ ہماری جو ہے حالتوں کو درست فرما، تو اللہ تعالیٰ دعاؤں کے ذریعے سے بری تقدیر کو بھی اچھی تقدیر میں بدل دیتا ہے. اور وہ پہلے سے ہی لکھا ہوتا ہے. وہ کوئی اس وقت اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ یہ نہیں ہوتا کہ لکھا ہوا تھا اس کو مٹایا اور پھر دوسرا نیا لکھ دیا دعا کرنے سے. نہیں، یہ سب کچھ پہلے سے درج ہوتا ہے. تو یہ سارے معاملات غلط ہیں. ٹی وی پہ آج آپ فیس بک کھولیں تو اس میں جی آپ کا سٹار کیا ہے، اس کے ذریعے آج کیا ہوگا، کل کیا ہوگا، پورے ہفتے کا آپ کو جو ہے شیڈیول بتایا جاتا ہے. یہ سب پڑھنا بھی گناہ کا کام ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو نجومی کے پاس گیا، ٹھیک ہے، اور اس سے کوئی بات کی، پوچھا مستقبل کے بارے میں یا پاسٹ کے بارے میں یا پریزنٹ کے بارے میں، تو گویا اس کی 40 دن تک تو نماز ہی قبول نہیں ہوگی. ٹھیک ہے. اور اگر وہ اس کے اوپر عمل بھی کرتا رہا تو اس کی آگے بھی پھر 40 وہ پھر آہستہ آہستہ اس کے دل پر ہی اللہ تعالیٰ مہر لگا دے گا اگر وہ باز نہیں آتا. اور آج ہمارے یہاں کرکٹ میچ بھی ہو رہے ہوتے ہیں تو اس کے اوپر بھی 4-5 لوگوں کو بٹھا کر رکھا ہوتا ہے اور بڑا مزے سے دیکھا جا رہا ہوتا ہے کہ جی کل کون میچ جیتے گا. اور پھر وہ ستاروں سے اور ان سے اور ان سے برج سے وہ آپ کو چالیں بتاتے ہیں، جی یہ کل یہ ہے اور میرا برج بتا رہا ہے اور مجھے یہ بتا رہا ہے. اور یہ اٹس آل شرک. یہ سب منع ہے. اس لیے ان سب چیزوں سے بچ کر رہنا چاہیے. ستارے اس لیے اللہ تعالیٰ نے پیدا نہیں کیے. جو ستارے پیدا کرنے کا معاملہ ہے وہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا. اچھا جی، آیت نمبر 98 کا ترجمہ ہے، اور وہ ایسا ہے جس نے تم کو ایک شخص سے پیدا کیا، پھر ایک جگہ زیادہ رہنے کی ہے اور ایک جگہ چندے رہنے کی. بے شک ہم نے دلائل خوب کھول کھول کر بیان کر دیے ان لوگوں کے لیے جو سمجھ بوجھ رکھتے ہیں. اس سے مراد حضرت آدم علیہ السلام بھی ہیں کہ ایک شخص جس سے تمام انسانوں کو پیدا کیا گیا، اور اس سے ایک عام انسان بھی مراد ہے کہ جو بچہ جس سے جو نطفہ ہے وہ جو ہے ایک جگہ پر ہوتا ہے، مرد کے اندر ہوتا ہے، اور پھر وہاں پر موجود ہوتا ہے، اور پھر اس کے بعد پھر وہ رحم مادر میں چلا جاتا ہے، وہاں پر پھر وہ 9 مہینے تک رہتا ہے. تو مطلب ایک جگہ زیادہ رہنے کی ہے، ایک جگہ کم رہنے کی ہے. اس سے بیان کر کے اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ ہم دلائل کو خوب کھول کھول کر بیان کرتے ہیں تاکہ جو لوگ عقل رکھتے ہیں وہ ان باتوں کو سمجھیں کہ یہ کیا ہے. یہ خود بخود کوئی بچہ پیدا نہیں ہو جاتا، یا کوئی جو نطفہ ہے اس کو بنانے پر تم قادر نہیں ہو. وہ نطفہ ہم نے ہی تمہارے جسم میں
جو ہے وہ بنایا ہے، اور جو تم غذائیں زمین سے کھاتے ہو اس مٹی سے ہی تم بنے ہو، اور اسی مٹی میں سے جو پھل اور سبزیاں نکلتے ہیں، درخت بھی ظاہری سی بات ہے زمین سے ہی اگ کے نکلتے ہیں، تو یہی ساری چیزیں تمہارے اندر کھانے پینے کے ذریعے سے جاتی ہیں، اور وہی جو ہے اللہ جس کو چاہتا ہے اس کے لیے نطفے میں وہ چیز پیدا کر دیتا ہے جو رحم مادر میں جا کے بچہ بننے کا معاملہ بنتا ہے۔ تو یہ سب اللہ تعالیٰ کے قدرت ہے جس سے وہ اپنی قدرت کو ظاہر کر رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کیا تم سمجھ بوجھ نہیں رکھتے؟ تو یہ سب اللہ تعالیٰ کی قدرتوں کی نشانیاں ہیں۔ آیت نمبر 99 کا ترجمہ ہے، اور وہ ایسا ہے جس نے آسمان سے پانی برسایا، پھر ہم نے اس کے ذریعے سے ہر قسم کے نبات کو نکالا، پھر ہم نے اس سے سبز شاخ نکالی کہ اس سے ہم اوپر تلے دانے چڑھے ہوئے نکالتے ہیں، اور کھجور کے درختوں سے یعنی ان کے گپھے میں سے خوشے ہیں جو نیچے کو لٹکے جاتے ہیں، اور انگوروں کے باغ اور زیتون اور انار کے، بعض ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہوتے ہیں اور کچھ ایک دوسرے سے ملتے جلتے نہیں ہوتے، ہر ایک کے پھل کو دیکھو جب وہ پھلتا ہے اور اس کو پکنے کو دیکھو، ان میں دلائل ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں۔ یہاں اس سے مراد سبز شاخیں اور کومپلیں ہیں جو زمین میں دبے ہوئے دانے سے اللہ زمین پر ظاہر فرما دیتا ہے، زمین سے نکال دیتا ہے، یا پھر وہ پودا یا درخت نشو نما پاتا ہے اس کے بعد۔ یعنی ان سبز شاخوں سے اللہ تعالیٰ نے اوپر تلے دانے چڑھے ہوئے نکالتا ہے، جس طرح گندم اور چاول کی بالیاں ہوتی ہیں۔ مراد یہ سب غلہ جات ہیں، مثلا جو، جوار، باجرہ، مکئی، گندم اور چاول وغیرہ۔ اس کے علاوہ آیت میں بتایا گیا کہ سنوا سے مراد خوشے ہیں، اور جو ہے تالا وہ گھابا یا گپھا ہے جو کھجور کی ابتدائی شکل ہے، یہی بڑھ کر خوشہ بھی بن جاتا ہے اور پھر وہ رطب کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ اور اسی آیت میں بتایا گیا کہ خوشے سے مراد وہ ہیں جو قریب ہوں، اور کچھ خوشے دور بھی ہوتے ہیں جن تک ہاتھ نہیں پہنچتے، تو کچھ خوشے قریب ہیں کچھ دور ہیں۔ زیتون اور رومان یہ سب منسوب ہیں جن کا عطف نبات پر ہے، یعنی بارش کے پانی سے ہم نے انگوروں کے باغات اور زیتون اور انار پیدا کیے، یعنی بعض اوصاف ہیں یہ باہم ملتے جلتے ہیں، یعنی کہ ایسے پھل ہیں جو آپس میں ملتے جلتے ہیں، اور بعض ملتے جلتے بھی نہیں ہیں، یا ان کے پتے ایک دوسرے سے ملتے ہیں پھل نہیں ملتے، یا شکل میں ایک دوسرے سے ملتے ہیں لیکن مزے میں اور ذائقے میں ایک دوسرے سے مختلف ہوتے ہیں۔ اور ان تمام چیزوں میں خالق کائنات کے کمال قدرت اور اس کی حکمت اور رحمت کے دلائل ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو ان چیزوں کو دیکھتے ہیں کھاتے ہیں، اب آپ دیکھیں کیلا کھائیں تو اس کا الگ ذائقہ ہے، الگ شکل ہے، اور انار کو کھائیں تو وہ دانوں میں ہے اور خوشوں میں، اور اس کے اوپر ایک جلد میں جیسے محفوظ ہیں، ایک جھلی سی ہوتی ہے یلو سے کلر کی، اس میں سے جو ہے وہ پورے جیسے ترتیب کے ساتھ رکھے ہوئے۔ تو عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں کہ کون ان کو بنا رہا ہے، جن کے ذائقے الگ ہیں، رنگ الگ ہیں، خوشبوئیں الگ ہیں۔ تو یہ سب اللہ تعالیٰ کی قدرتیں ہیں جن کو عقل مند لوگ جس پر جو ہے وہ غور و فکر کرتے ہیں اور پھر وہ ایمان بھی رکھتے ہیں اللہ پر، تو وہی ان کو دیکھ کر ایمان لاتے ہیں۔ آیت نمبر 100 کا ترجمہ ہے، اور لوگوں نے شیاطین کو اللہ تعالیٰ کا شریک قرار دے رکھا ہے، حالانکہ ان لوگوں کو اللہ ہی نے پیدا کیا، اور ان لوگوں نے اللہ کے حق میں بیٹے اور بیٹیاں بلا سنت تراش رکھی ہیں، اور وہ پاک اور برتر ہیں ان باتوں سے جو یہ کرتے ہیں۔ یعنی اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ جس طرح اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں کو پیدا کرنے میں واحد ہے، اکیلا ہے، کوئی اس کا شریک نہیں، اسی طرح وہ اس لائق ہے کہ اس کی اکیلے کی عبادت کی جائے۔ جیسے کہ ہمارے ہاں کچھ لوگ جو ہیں وہ بلکہ زیادہ تعداد ہی قرآن نے بتائی ہے کہ زیادہ تعداد ہی جو ہے وہ گمراہوں کی ہوتی ہے، تو نام نہاد مسلمان ہمارے بھی اس میں داخل ہیں جو اللہ کو چھوڑ کر یا اللہ کے ساتھ، چھوڑ کر تو نہیں اللہ کے ساتھ، کیونکہ مشرکین مکہ بھی اللہ ہی کو مانتے تھے اور اللہ کے ساتھ ہی شریک انہوں نے بنا رکھے تھے ان بتوں کو جو نیک لوگوں کے انہوں نے بنائے ہوئے تھے۔ جیسے آج ہم لوگوں نے بت جو ہے وہ قبرستانوں میں بنا کے رکھے ہوئے، قبروں میں دفن ہے ہمارے بت، ان کے بت جو ہے وہ سامنے رکھے ہوتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک کر کے جن کو شریک بنا رکھا ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ہی ان کو بھی پیدا کیا جن کو وہ اللہ کا شریک بناتے ہیں، وہ خود پیدا نہیں ہوگے، اللہ تعالیٰ کے پیدا کرتے ہیں۔ تو مشرکین جو ہے وہ عبادت تو بتوں کی یا قبروں میں مدفون لوگوں کی کرتے تھے، لیکن یہاں کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے جنات کو اللہ کا شریک بنایا ہوا تھا اور بنایا ہوا ہے۔
آج بھی آپ دیکھ لیں کہ جادو اور یہ سارے معاملات جو ہیں وہ جنات کے ذریعے سے کیے جاتے ہیں، اور جنات جو ہیں، جنات سے مراد شیاطین ہیں. جو برے جنات ہوتے ہیں وہ شیاطین ہوتے ہیں، اور جو نیک جنات ہوتے ہیں وہ مومن ہوتے ہیں. تو برے جنات کو ہی استعمال کیا جاتا ہے جادو میں اور غیب کی خبریں وغیرہ لینے میں. تو یہ ساری چیزیں کیا ہے کہ ان کی عبادت کرنے میں آ گئی، کہ یہ باقاعدہ ان کی اللہ تعالیٰ کو شریک قرار دے دیا نا، کہ آپ ان سے ایک چیز مانگ رہے ہیں، آپ ان کو پکار رہے ہیں، آپ ان سے غیب کی باتیں پوچھ رہے ہیں. تو غیب کا جاننے والا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں جگہ جگہ فرما دیا کہ وہ صرف اللہ کی ذات ہے اور کوئی نہیں جانتا سوائے اس کے اپنے پیغمبروں میں سے جس کو چاہا جتنا غیب عطا کر دیا. اور جیسے کہ میں بعض بار بتا چکی ہوں کہ جب تک پیغمبر کو غیب کی کچھ چیزیں عطا نہیں کی جاتی تو وہ پیغمبر کیسے ہوگا؟ ظاہری سی بات ہے اللہ تعالیٰ اس کو معجزے اور غیب کی کچھ ایسی خبریں عطا کرتا ہے جس کو اسے لوگوں کو بتا کر اللہ کو پہچاننے کے لیے پہچاننے کی مدد کروائی جاتی ہے. تو یہاں پر شیاطین کو جو ہے وہ جنات سے تعبیر دیا گیا، کیونکہ جو برے جنات ہوتے ہیں وہی شیاطین ہوتے ہیں، اور شیاطین کے کہنے سے ہی لوگ جو ہے وہ شرک کرتے ہیں، اس لیے گویا شیطان ہی کی عبادت کی جاتی ہے. اور اس مضمون کو قرآن کریم نے بہت ساری جگہ پر بیان کیا ہے، جو کہ ہم آگے انشاءاللہ تعالی چل کر پڑھیں گے. سورہ نساء میں ہم پڑھ کر آ چکے ہیں، اور آگے چل کر سورہ مریم میں، سورہ یاسین میں، سورہ سبا میں، اور بھی بہت ساری جگہوں پر ہم اس کو پڑھیں گے کہ شیاطین کو کس طرح سے لوگ پکارتے تھے. اور پہلے بھی یہ ہوتا تھا کہ شیاطین کو پکارتے تھے مدد کے لیے جس سے وہ سرکش ہو گئے تھے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہ نہ کوئی بیٹی ہے نہ کوئی بیٹیاں ہیں، یہ بلا سند باتیں جو لوگوں نے تراش رکھی ہیں. اللہ تعالیٰ پاک ہے، برتر ہے ان سے جو یہ کرتے ہیں. تو یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان ساری چیزوں کی نفی کر دی. الحمدللہ آج ہم لوگوں نے سورہ الانعام کی آیت نمبر 100 تک ترجمہ اور تفسیر کیا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ ہم نے پڑھا اس کو اللہ تعالیٰ صحیح طرح سمجھ کر پڑھنے کی، اس کے اوپر عمل کرنے کی، اور اس کو دوسرے لوگوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.